بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین، یورپ، انگلینڈ کی اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ کچھ نئی وارننگز ان کو جاری کی گئی ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور اوورآل اس وقت کیا کنڈیشن ہے ان خطوں میں اس پہ بات کریں گے۔ انگلینڈ کی ریڈ لسٹ، یلو لسٹ اور گرین لسٹ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد جرمنی نے نیشنلٹی کے قانون میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی ہے، جس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین امیگریشن سیکٹری جو ہے، ان کا بھی بہت اہم بیان آیا ہے امیگریشن سے ریلیٹڈ، کہ اسپین آنے والے وقت میں امیگرینٹس جو اللیگل ہے ان کے لیے کیا کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اسپین، یورپ، انگلینڈ کی اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ جو ان کو وارننگز جاری کی جا رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ اس وقت ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو کرونا ہے اس کے ایفیکٹس ختم ہو رہے ہیں، حالات معمول پہ آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ بری خبریں بھی آ رہی ہیں، جس میں آسٹریلیا سے آئی ہے بری خبر کہ وہاں پہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگ چکا ہے۔ انگلینڈ میں جس طرح سے خطرہ تھا کہ وہ ڈیلٹا وائرس کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا، وہ اب حکومت کی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے کنٹرول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہاں پہ حالات کافی زیادہ معمول کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کچھ خطے ایسے ہیں ابھی بھی دنیا میں جہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ کرونا پھیل رہا ہے۔ ابھی کچھ ممالک خطرات ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک میں اگر پہلے 3 اٹیک آ چکے ہیں کرونا کے، تو اب چوتھا آ سکتا ہے۔ اسی طرح یورپ کو بھی WHO نے وارننگ جاری کی ہے کہ وہ نیکسٹ اٹیکس کے لیے بھی تیار رہیں، کیونکہ اگر انہوں نے صحیح طرح سے حکمت عملی نہ اپنائی، جس میں ویکسینیٹ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ SOPs کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزوں کو اگر نہ انہوں نے صحیح معنوں میں ہینڈل کیا، تو ان کے لیے آنے والا وقت مزید پرابلم کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اس میں یہ ہے، پاکستان میں بہت سارے یورپی ممالک ایسے تھے جو پاکستانی کو کہتے تھے، پاکستانی حکومت کو، کہ پی فیزر جو جرمن اور امریکن بایو این ٹیک اینڈ پی فیزر جو ویکسین ہے، اب یورپی ممالک ان کو ایکسیپٹ زیادہ کرتے تھے، تو پاکستان میں یہ اویلیبل نہیں تھی، لیکن پاکستان نے اب منگوا لی ہے، اور وہاں سے اگر لوگ وہ ملکوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ایکسیپٹ کی جاتی، جیسے سعودیہ ہے، سعودیہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اب کیا کرنا ہے کہ انہوں نے وہ لگانا شروع کر دی ہے، اور اس کی اجازت مل چکی ہے، اور اب اگر آپ وہ لگوانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو وہ لگائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے اسپین میں ماسک فری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اوپن ایئر میں، لیکن یہ یاد رہے کہ 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اوپن ایئر میں رہنا ہے۔ اگر آپ کسی شاپ میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی ہال میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ماسک لازمی پہن لینا ہے، ماسک وہاں پہ نہیں اتارنا، ورنہ آپ کو جرمانے کا جو ہے ہو سکتا ہے جرمانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میٹرو ہے بارسلونا کی، وہ ہفتے بڑی عرصے کے بعد، تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد، اب ہفتے کی رات جو ہے وہ پوری رات چلا کرے گی۔ پہلے کیا تھا، میٹرو جو تھی وہ بند ہو جاتی تھی میکسیمم 11-12 میں، لیکن اب ہفتے کی رات ساری رات چلا کرے گی، اور معمول پہ تمام چیزیں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح سے جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خطرات بھی بڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے احتیاط جاری رکھنی چاہیے، خاص طور پہ ان ممالک کو جہاں پہ ابھی ویکسینیٹ لوگوں کو بہت زیادہ نہیں کیا گیا۔ اب انگلینڈ کی ریڈ لسٹ، یلو لسٹ اور گرین لسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریڈ لسٹ ہے وہ زیادہ تر باہر سے آنے والے ممالک کے لیے خاص طور پہ ہے، جو یلو لسٹ ہے وہ دونوں طرف سے جانے آنے والوں کے لیے ہے، اور گرین لسٹ تو نارملی وہی ممالک جیسے پہلے تھے اسی طرح سے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی پرابلم کسی طرح کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ریڈ لسٹ کی۔ ریڈ لسٹ 50 کے قریب انگلینڈ کے نے ممالک ڈالے ہیں۔ ان ممالک کے جو باشندے ہیں، اگر وہ انگلینڈ میں انٹر ہوتے ہیں، یا انگلینڈ کے باشندے ان ملک کا وزٹ کرتے ہیں اور وزٹ کر کے واپس انگلینڈ آتے ہیں، تو ان کو 10 دن کے لیے ہوٹل میں رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ جتنے ایکسپینس آتے ہیں وہ تمام کے تمام مسافروں کو خود پے کرنے پڑتے ہیں پر ہیڈ کے حساب سے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری طور پہ 1750 پاؤنڈ ہے، لیکن اس کے
اضافی چارجز لگ جاتے ہیں جو کہ تقریباً 2500 پاؤنڈ تک چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پر ہیڈ ہے، اگر کسی فیملی کے 5 ممبران ہیں تو اٹس مین کہ ان کو اس حساب سے انہوں نے زیادہ پیمنٹ کرنی ہے۔ یہ ہر ایک پرسن کے تقریباً 1750 سے 2500 یورو پاؤنڈ کے درمیان خرچہ آتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی وہاں پہ ریڈ لسٹ کنٹری سے آئے گا اس کو یہ طریقہ کار کرنا پڑے گا، ورنہ وہ انٹر نہیں ہو سکتا، وہ آزادانہ طور پہ انگلینڈ میں اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح جو یلو لسٹ ہے، جس کو برٹش زبان میں امبر لسٹ بھی بولتے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں، خاص طور پہ یہ یورپین ممالک ہیں، جہاں پہ اگر کوئی سیر کے لیے برٹش جاتے ہیں تو ان کو بھی واپسی پہ اپنے گھر میں 10 دن کے لیے رہنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی ان ملکوں کے باشندے انگلینڈ آتے ہیں تو ان کو بھی 10 دن کے لیے کسی نہ کسی گھر میں جہاں پہ وہ آئے ہیں، یا اگر وہ ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ 10 دن کے لیے رہنا پڑے گا۔ ان کے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے ان کو اجازت دی جائے گی۔ بعض اوقات اجازت 5 دن کے بعد بھی مل جاتی ہے، وہ کچھ ٹیسٹوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو 10 دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد گرین لسٹ ہے۔ گرین لسٹ جو ہے وہ نارملی وہی جو نارمل چلتا ہے، جیسے پہلے تھا نارمل دنیا کے حالات میں، اسی طرح آپ جا آ سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک نیوز کا آپ کو حوالہ دیتا چلوں۔ انگلینڈ نے اناؤنس کیا تھا کہ اسپین کے اور باقی ملکوں کو، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے جزیرے، مزید آگے ڈیٹیلز میں بتانے کے بعد انہوں نے اب جزیروں کو ایڈ کیا کہ ان کے جزیرے جو ہیں، جیسے کناریا جزیرہ اور باقی جو جزیرے ہیں اسپین کے، ان کو ایڈ کر لیا ہے گرین لسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اب برٹش لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ آتے ہیں، وہاں سے آگے فلائی کر کے مین لینڈ میں آ جاتے ہیں، اسپین میں یا اٹلی میں، جہاں پہ وہ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہاں سے ان جزیروں پہ جائیں جہاں کو گرین لسٹ ڈال دیا، وہاں سے آپ فلائی کر سکتے ہیں انگلینڈ میں، تو آپ اسی طرح ہوں گے جس طرح سے گرین لسٹ سے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ٹرک ہے جو اس وقت لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ جرمنی نے نیشنلٹی قانون میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ جرمنی نے پہلی ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت بڑی تعداد میں جس طرح کی وہاں پہ تباہی مچائی گئی اور بہت سارے لوگ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ ان کے خاندان جو ہے ختم کر دیے گئے تھے۔ میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں جیوز کی، یہودیوں کی۔ تو اب جو جرمنی ہے اس نے ایک نیا نیشنلٹی قانون پاس کیا، جس کے مطابق وہ لوگ جو اس وقت جرمنی چھوڑ گئے تھے، اس وقت ان کے جو آباء و اجداد تھے، جو اگر ان کے پاس پروف ہے ان کے، اب وہ واپس آ کے جرمنی میں نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ یہ ایک انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پہ حصہ بن چکا ہے، جس کو بہت زیادہ سراہا گیا یہودیوں کی طرف سے، اور یہودیوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، کیونکہ اس قانون کے مطابق اب لاکھوں کی تعداد میں یہودی جو ہے وہ ایلیجیبل ہو چکے ہیں جرمنی کی نیشنلٹی لینے کے لیے۔ اگر کسی کے پاس بھی کسی طرح کا پروف ہوگا، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، کہ وہ جرمنی میں پہلے رہے ہیں، یا اپنے باپ دادا کی طرف سے کہ وہ جرمن تھے اور جو پہلی ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ جرمنی کو چھوڑ گئے کیونکہ ان کو خطرہ تھا جان کا، تو وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں، ان کی اولادیں، کہ وہ جرمنی کی نیشنلٹی اپلائی کر کے نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی امیگریشن سیکٹری نے ایک بہت اہم اعلان کیا، اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 500,000 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں، جن کے پاس کام کے رائٹس نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ان کو کام کے رائٹس دیے جائیں، ہیومن رائٹس کے قوانین میں تبدیلی کی جائے اور ان کو کام دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب کنڈیشن یہ ہے کہ 1 سال کا کانٹریکٹ جو مین ریکوائرمنٹ ہے ریگو سوسیال کی، 3 سال رہنے کے بعد اسپین میں، وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لوگوں کے پاس بزنس جو ہے، لوگوں کے وہ کرونا کی وجہ سے تباہ حال ہوئے ہیں، کسی کے پاس بھی اچھا کانٹریکٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے والی ہے، اور جو مجھے لگ رہا ہے اس وقت سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور یہ ساری نیوز پڑھنے کے بعد، وہ یہی ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کانٹریکٹ کو ختم کیا جائے یا اس کی مدت کو ختم کر دیا جائے، یعنی کہ 4 گھنٹے کا کانٹریکٹ یا 6 مہینے کا کانٹریکٹ، اس طرح ہو سکتا ہے۔ جو زیادہ چانسز ہیں وہ یہ ہے کہ ٹائم کو وقتی طور پہ کم کیا جائے یا بعد میں پھر بڑھایا جائے، یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی
چینجنگ آنے والے وقت میں آنے قریب آپ دیکھیں گے کہ اریگو سوشیال کے ذریعے اور امیگریشن اوپن کرنے کے ذریعے ہونے والی ہے۔ امیگریشن اوپن ہونے کے بہت زیادہ چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ پچھلے دنوں نئے نئے قوانین بھی آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے بہت جلد کی اچھی نیوز آپ کو ملے گی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔